اللہ پاک فرماندے نے اللہ دا گھر مسجد مساجد اللہ فرمایا اللہ دیاں مسجداں اللہ دے گھراں نو آباد کرن والا کون ہے؟ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا کہ میری گھراں نو آباد کرن والے او خوش نصیب نے جڑے اللہ تے ایمان لے آن والے اور قیامت دے دن تے ایمان لے آن والے واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ولم یخش الا اللہ اور او خوش نصیب میرے گھراں نو آباد کر دینے جڑے اللہ کو ڈرنے والے نے او کسے کو نہیں ڈر دے الا اللہ مگر اللہ کو ڈر دینے۔ فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، واجب القدر واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسلام دے اندر مسجد دی بہت زیادہ فضیلت ہے اور مسجد اللہ دا وہ گھر ہے، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جتھے ایک مسلمان دن رات اندر 5 مرتبہ آندے اور اسلام دا سب تو بڑا فریضہ نماز ادا کردا ہے، چونکہ نماز اسلام دا سب تو بڑا فریضہ ہے۔ تے نماز پڑھدا بندہ مسجد دے اندر ہے اور نماز ادا کر کے ایک مسلمان اپنے دل نو سکون پہنچاندا ہے اور اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاندا ہے، چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور مسجد اللہ دا وہ گھر ہے، وہ مقام ہے جتھے مسلمان سجدہ ریز ہو کے عاجزی اور انکساری دا اظہار کردا ہے، چونکہ جس وقت بندہ سجدے اندر ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو مسلمان جس وقت سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے، عاجزی دی حالت اندر ہوندا ہے اور انکساری دی حالت ہوندا ہے، مسجد او مقام ہے جتھے ایک مومن مسلمان اللہ دا تقرب حاصل کرنے واسطے اللہ دی عبادت کردا ہے۔
چونکہ عبادت کرن دے نال اللہ دا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ دی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور مسجد وہ مقام ہے کہ جتھے سارے مکتبہ ہائے فکر دے لوگ، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی اعلی ہے، چاہے کوئی ادنا ہے، سارے ایک صف دے اندر کھڑے ہوندے نے۔ انہاں وچ کوئی تمیز نہیں ہوندی کہ ماڑا بندہ پچھلی صف چ ہوئے تے تگڑا اگلی چ ہوئے۔ مسجد وہ مقام ہے جتھے ایک ہی صف اندر امیر بھی کھڑا ہوندا ہے، غریب بھی کھڑا ہوندا ہے، مل آنر بھی کھڑا ہوندا ہے، ایک ریڑھی پھیری پان والا بھی برابر تے کھڑا ہوندا ہے۔ اللہ لے جائے میرے سمیت سارے انہوں بیت اللہ، اوتھے لے جدوں دیکھو نا تے سارے، چاہے کوئی مل دا مالک ہے انہیں بھی او احرام بنیا ہوندا ہے کہ جڑا ایک پھیری پان والے نے بنیا ہوندا ہے، یعنی اوتھے فقیرانہ لباس اندر سارے ہوندے نے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے۔ اللہ دے ہاں امیری غریبی نہیں، اللہ دے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں اگر عزت ہے تو متقی بندے دی ہے۔ تو مسجد ایسا مقام ہے کہ جس سے ایک کوئی صاف اندر ساڑے کھڑے ہوندے نے اور تمیز ختم۔ تو میں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ میں اعلان تے کیتا سی کہ آپ دی اولاد تے جمعہ پڑھاواں گا، پھر چونکہ نبی علیہ السلام دیاں میں 4 بیٹیاں دے 4 جمعے اللہ دی توفیق نال پڑھائے، میں مناسب یہ سمجھا کہ چلو تہاڈے علم چ ہوئے گی بات۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعہ اندر میں مسجد دی فضیلت، اہمیت اور ایک مسلمان تے ذمہ داری مسجد دی کی ہے، اے چند گزارشات میں عرض کراں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ دا گھر، اللہ دی مسجد، اللہ دی روئے زمین تے سب تو افضل ترین جگہ ہے تو مسجد ہے۔ تو آئیے قرآن پاک اندر سورہ التوبہ چ اللہ پاک نے نا غور کریا جائے۔ سورہ التوبہ چ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے کہ میرے گھرانوں آباد کرنے والے کون نے۔ دیکھو میں آسان فہم گفتگو تواڈے نال کرنا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے کہ اللہ نو یعنی مسجداں نو آباد کرنے والے کون نے، مسجداں نو آباد کرنے والے کون نے۔ اللہ نے سورہ التوبہ دے اندر انہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور مسجد دی فضیلت اور ساڑی ذمہ داری کی ہے، اے دے حوالے نال ذرا غور نال باتاں سن دے جایا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ باغ فرماندے نے اللہ دا گھر مسجد مساجد اللہ، فرمایا اللہ دیاں مسجدانوں اللہ دے گھرانوں آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ میری گھرانوں آباد کرنے والے او خوش نصیب نے جڑے اللہ تے ایمان لے آنے والے اور قیامت دن تے ایمان لے آنے والے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے والے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور او خوش نصیب میرے گھرانوں آباد کر دینے جڑے اللہ کو ڈرنے والے نے، او کسے کو نہیں ڈر دے الا اللہ مگر اللہ کو ڈر دینے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ
اللہ فرماندے نے اے کامیاب نے ہن اس آیت اندر اللہ نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں نے غور کریا جے پہلی چیز اللہ فرماندے نے انما یعمر مساجد اللہ اللہ دیاں مسجداں نے مسجدی نسبت اللہ نے اپنے وال کیتی ہے جویں بیت اللہ تے بیت اللہ دی نسبت اللہ نے اپنے وال کیتی ہے کتاب اللہ قرآن دی نسبت اللہ نے اپنے وال کیتی ہے جے دی نسبت اللہ اپنے وال کر لوے او دی عزت بڑھ جایا کر دی ہے او دی شان بڑھ جایا کر دی ہے مقام بڑھ جاندہ ہے اسے واسطے اللہ نے مسجد دی نسبت اپنے وال کیتی ہے اور اللہ نے مسجد دی فضیلت نو بلند فرما دیتا ہے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ اللہ نے مسجد دی نسبت اپنے وال کیتی اور دوسری چیز اس آیت اندر فرمائی ہے کہ اللہ دے گھراں نو آباد کرنے والے کون نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الاخر جڑے اللہ تے بھی مان لے آندے نے قرب قیامت تے بھی مان لے کے آندے نے اللہ تے بھی مان لے آن والے قیامت تے بھی مان لے آن والے اور اونا دی ایک اور صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاوَاتَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کر دینے زکاة ادا کر دینے اور تیسری نشانی اللہ فرماندے نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ دے گھراں آباد کرنے والے کسے کو ڈر دے کسے کو نہیں ڈر دے اللہ فرماندے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کامیاب نے اے کامران نے آئیے لوگ اس آیت اندر اللہ نے مسجدی فضیلت نو بیان فرمایا ہے آئیے ذرا ایک حدیث مبارکہ سنے آجے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث را توجہ دے نال سنیا جے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ فرماتے نے اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہد له بالایمان آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ حکم کیے آپ فرماتے نے دیکھئے مسجد دی فضیلت آباد کرنے والے دا مقام کیے اللہ جان دے جڑے پہلے وقت آگے بیٹھے ہو میں دعا کرن لگے آجے اللہ آج راتی حضور دی زیارت کروا دے تسی آباد کرنے والے ہو جڑے اول وقت مسجد دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو تسی مسجد آباد کرنے والے ہو اللہ دے ہاں توڑا بڑا مقام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا غور نہ دی سنیا جے اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد آپ فرماندے نے جڑا فجر دی اذان ہو گئی ہے مسجد دے ویل آ رہے ہیں ظہر دی اذان عصر دی اذان مغرب دی اذان عشاء دی اذان ہے اللہ 5 نمازاں نے پڑھن دی توفیق دے دے اچھی کو آمین 5 نمازاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا مسجد والا آندہ جاندہ ویکھو مسیتے آ رہا مسیتے جا رہا مسیتے آ رہا نماز پڑھ کے جا رہا پھر دوجی نماز وقت آ رہا تیسری نماز ویلے آ رہا چوتھی 5ویں نماز والا آ رہا ہے تے بڑے اہتمام دے نال آ رہا ہے تے مسجد نال پیار بھی بڑا کردہ ہے مسجد نال محبت بھی بڑی کردہ ہے مسجد دا کوئی کام ہون والا ہے بڑھ چڑھ کے جناب حصہ لیندہ ہے حضور علیہ السلام نے اودے بارے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْایمان اے میرے صحابہ جڑا بندہ مسیتے آوے اودے ایمان دی گواہی دے دیو اے بندہ مومن ہے اے بندہ مومن ہے جڑا مسجد والا آ رہا ہے تے مسجد نال پیار کر رہا ہے لوگوں مسجداں نو ایویں ایسی نظراں دے نال نہ ویکھیا کرو اللہ دی قسم مسجداں نال پیار پا لو اللہ تواڈے نال پیار پائے گا تسی مسجد نال محبت پاؤ گے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا مینوں ایمانداری نہ دسو جے دے نال اللہ محبت کرے اونوں کسے دی محبت دی ضرورت رہندی ہی نہیں حضور نے فرمایا فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْایمان
اے میرے صحابہ دے ایمان دی گواہی دے دیو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایت ہی پڑھی ہے جڑی میں خطبے اندر پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ نبی علیہ السلام نے عید پڑھ کے فرمایا اے جے اللہ دے کرانو آباد کرنے والے آئی ادرا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنے آجے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ دی قسم اس آیت وال غور کرے جے اللہ پاک نے فرمایا اس بندے تو بڑا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ نے مسجد دا ذکر فرمایا لوگوں مسجد دی فضیلت غور کرے جے نبی علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے فرمایا اس تو بد کے ظالم کیڑا ہو سکتا ہے جیڑا اللہ دے کاراں وچ جان تو روکے جیڑا اللہ دے کراں وچ جان تو روکے قرآن نے انہوں کی آکھیا وَمَنْ أَظْلَمُ سب سے بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کے گھر میں جانے سے روکتا ہے اور فرمایا کہ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور اللہ دے کراں دے اندر اللہ دے ذکر تو روک دے لوگوں نماز اللہ دا ذکر ہے سارے بولو نماز اللہ دا ذکر ہے نماز اللہ دا ذکر ہے قرآن اللہ دا ذکر ہے لہذا جڑا بندہ اللہ دے کراں چو جان تو روک دے ذکر اذکار تو روک دے نماز تو روک دے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اس تو بڑھ کے ظالم کیڑا ہو سکتا ہے جڑے اللہ دے کراں نو ویران کرے اللہ دے کراں نو ویران کرے اس تو بڑا ظالم کیڑا ہو سکتا ہے اللہ فرما دے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین اس ظالم نوے چاہیدہ سی اللہ دے گھر اندر آوے ڈردیاں آوے اللہ کہندے نے لہم فی الدنیا ولہم فی الآخرہ عذاب عظیم۔ اللہ کہندے نے انہوں اللہ دنیا چ بھی ذلیل کرے گا آخرت اندر بھی ذلیل کرے گا اور اللہ پاک نے قیامت والے دن بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہویا ہے لوگوں اللہ دے گھراں نو آباد کرنا ہے اللہ دے گھراں نو ویران پیار سے بولو محبت سے بولو اللہ دے گھراں نو ویران نہیں کرنا اللہ دے گھراں نو کی کرنا ہے جیڑا اللہ دے گھراں جان تو روکے اور ظالم ہے۔ آئیے ذرا سنیے حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری اندر روایت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدها نبی علیہ السلام نے فرمایا رب دی زمین تے سب تو بہتر جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے ہونے چاہیے شک رہ گیا تسی اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو باوضو اللہ دی قسمیں روئے زمین تے جڑی سب تو اچھی جگہ ہے اللہ نے توانو اوتھے لے آگے بٹھایا ہے سب تو اچھی جگہ تے مسجد جڑی ہے روئے زمین تے سب تو افضل جگہ ہے اور نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے
فرمایا وَأَبْغَضُ الْبَلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ صحیح مسلم دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین تے سب تو گندی جگہ بازار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو گندی جگہ بازار ہے، سب تو اچھی جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے، لہذا اسی بازاراں وچ بہ کے وقت ضائع کر لینے ہیں، پر جڑی روئے زمین تے سب تو چنگی جگہ ہے اتھے اسی آنا گوارا ہی نہیں کر دے۔ اللہ مسلمانوں نو آن دی توفیق عطا فرما۔ چل یار میں آیا، چل میں آیا، یا نماز دا ٹائم ہے، نماز چل یار میں آیا۔ جیڑا بندہ کہیں نا چل میں آیا، بولو ہوندہ دو جا رہے تھے نا بندے، نماز دا ٹائم ہو گیا، غور کرے آجے، وہ کہنے لگا نماز دا ٹائم ہو گیا جو نماز پڑھ لے، انہوں نے کہا چل تو پڑھ لے، میں سامان دے کول باہر رہنا، انہوں نے کہا تو بھی آج تو پڑھ میں آیا، انہیں سامان وغیرہ دے کول رکھے آدھے او اندر آ گیا، نماز پڑھ لگ گیا، انہوں لگے 10 منٹ، جدو باہر گیا نا وہ کہنے لگا تینوں کیڑی شے نے اندر پڑھ لیا سی؟ آندہ اونے جنہیں تینوں اندر نہیں آن دیتا تو میں مسیح تو باہر نہیں جان دیتا۔ ایک مثال ہے نا، اسی اپنے گھر وچ انہوں بلانے ہیں جہدے نال اسی پیار کرنے ہیں، جہدے نال اسی محبت کرنے ہیں، انہوں اسی اپنے گھر بلانے ہیں۔ تو کدی اسی اپنے گھر کسے گندے بندے نو بلایا؟ بولو کسے گندے بندے نو اسی اپنے گھر نہیں آن دیندے؟ یار یقین جانو اللہ پاک بھی اپنے گھر وچ انہوں بلاندا ہے جیڑا اللہ دے اللہ او دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے۔ آئیے ذرا سنیے جو میں پیغام دینا چاہ رہا، توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد جیڑی ہے اللہ دی زمین تے سب تو اچھی جگہ ہے، اور بازار جیڑا سب تو گندی جگہ۔ توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، سنیے سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور کریا جے بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد فهو ظاہر اللہ عز وجل وحق علی المضرور ان یکرم الظاہر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے آوے، اپنے گھروں وضو کر کے آئے، کدھر وجاء الی مسجد کی طرف آئے، فرمایا ظاہر اللہ عز و جل۔ یقین جانو بڑی پیاری روایت سنان لگے آجے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے گھروں وضو کر کے آوے مسجد دی طرف آئے نماز پڑھنے واسطے، فرمایا اللہ دا مہمان ہے، اللہ دا میزبان ہے، او اللہ دا مہمان ہے، اللہ دا میزبان ہے۔ آئیے ذرا غور نہ گل سن دے جایا جائے، اور میں تو ان لگا سوال کرن تے تساں میرے جواب دینا ہے، تسی رب دے مہمان بننا چاہندے ہو؟ اچھی بولو۔ اچھا ہن اے جننے بیٹھے ہونا اللہ دی قسم ہے تسی رب دے مہمان ہو تے رب تہاڈا میزبان ہے، رب تہاڈا میزبان ہے، تسی رب دے مہمان ہو۔ آئیے یار ذرا گل غور نہ سنے آجے جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہوں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے آئے مسجد دی طرف اللہ دا مہمان ہوندہ ہے، رب دا میزبان بن جاندہ ہے۔ آئیے اے جڑیاں میں 3-4 احادیث سے قرآن دیاں تا سنائیاں نے نا، اے مسجد دی فضیلت سنائیاں نے۔ ہون میں تو آنو لگا گل سنان کہ مسجد بن گئی ہے اور ساڑی ذمہ داری کی، بولو ساڑی کو ذمہ داری ہے نا؟ اللہ دا گھر بن گیا کہ اللہ دے گھروں سی ویران چھوڑ دینا؟ نہیں، جے رب دا گھر بن گیا ہے ساڑی ذمہ داری کی ہے۔ آئیے ذرا نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں نو آباد کرنا ساڑے دے پہلی ذمہ داری ہے، مسجداں نو آباد کرنا ساڑی پہلی ذمہ داری ہے۔ تے جیڑا مسجد نو آباد کرے، سنو صحیح بخاری اندر روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ آج جناب زمین تے رہندے دنیا تے رہندے ہویا اگر جناب دھوپ لگے سی درخت دا سایہ لے لینے یا جناب سایہ اندر اپنے گھر اندر بیٹھ جانے اللہ دی قسم ہے کئی ساڑھے کول ذرائع نے اسی سایہ اندر بیٹھ جانے سایہ نیچے بیٹھ جانے جدو قیامت آئے گی ادو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ لوگوں 7 بندے ایسے ہونگے جڑے عرش دے سائے نیچے ہونگے۔ میں دعا کرن لگا جے آمین کہہ دیا جے اے میرے اللہ انہاں 7 بندیاں اندر ساڈا بھی نام لکھ دے۔ اے کی پرابلم ہے آج؟ ہاں جی باہر آواز نہیں جا رہی؟ چلو کوئی نہیں یاد چلا دے ہونا۔ خیر نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ لوگوں رب دے عرش دا سایہ کنے ملے گا؟ رب دے عرش دا سایہ کیڑے خوش نصیب نے ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے 7 بندیاں دا ذکر فرمایا ہے انہاں وچوں ایک خوش نصیب بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں 7 بندیاں وچوں ایک بندہ ہوئے گا جڑا مسجد نال پیار کرنے والا ہوئے گا۔ 7 بندے اندر ہوئے گا جیڑا رب دے مسجد نال پیار کرنے والا ہوئے گا۔ فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 بندے ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا اللہ سانو انہاں 7 بندیاں وچ لکھ دے۔ اور سب اتھے ہی رہن دے چلا دے اتھے ہی رہن دے ارے ہوں نئی بات جاندی تھوڑی بات کٹا آئیے بس ٹھیک ہے۔ آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا بہار پیدا کر دیو جناب محمد سارے ذرا محبت نہ بولو جڑا سونے نبی دا نام ہے جناب محمد۔ آج جو درود پڑھ دے ہونا اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ ہے انشاءاللہ رب گناہ بھی معاف کر دے۔ تسی انج بیٹھ دے جو بندہ دم کران آیا ہوندہ جناب محمد نال نال تسی بھی بولیا کرو نا تا میرا بھی دل کرے بولو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دے نال بات سنے آجے مسجد دی ذمہ داری ساڑی کی ہے اسی مسجد بنا لئیے لوگوں پنڈ اندر مسجد ہوئے شہر اندر مسجد ہوئے بستی اندر مسجد ہوئے بندہ مسجد اندر نماز پڑھ دے ساڑی پہلی ذمہ داری کی ہے اسی مسجد نو آباد کرنا ہے تے اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا۔ آئیے در ایک اور حدیث پاک تے توجہ کرنا ابو داؤد اندر صحیح روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اندھیرے اندر مسجد میں جاوے نیرے پیا مسیتے جاوے ان فجر دی نماز پڑھنے واسطے آندے ہو سورج چڑھے ہوندہ نا ماشاءاللہ کیوں جی بولو سورج چڑھے آندے ہو کنے بھی جماعت ہوندے یہ دا مطلب ہے کہ چند بندی فجر پڑھ دے نے اللہ پڑھن دی توفیق دے دے جے تو ہی سارے پڑھ دے ہو وہ نا تو انہوں پتہ لگے کہ جماعت فجر دی کنے بجے ہوندی چلو میں حدیث تو انہوں سنا دینا کہ تہاڈی مرضی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دے ویلے نا شیطان تھاپڑ کے سو جا بڑی لمبی رات رہی سو جا جدو بندہ مزے نہ سو جاندہ نا تو جدو نماز دا ٹائم ننگ ننگ جاندہ نا شیطان ایڈا وڈا ظالم ہے جاندہ کانج پیشاب کر کے چلا جاندہ تو جاندے پتہ کی کہندہ ہے ہون دس سنا پھر میں تو نماز پڑھن دیتی جاندے میں تیرے کان چ پیشاب کر کے تیرا کان بھر گیا موتر دینا ایڈا وڈا ظالم ہے تہیہ کر کے نماز واسطے سویا کرو اللہ رحمت فرمائے گا جگا دے گا اللہ
آئیے ذرا سنیے توجہ فرمائیے فجر ویلے آندے اندھیرا ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جناب عشاء دی نماز پڑھن واسطے آندے اندھیرا ہوندا ہے نہ پریشان ہویا کرو یار نیرے پیا سی مسجد اندر جانے آئے سنو لوگو جڑا اندھیرے پیا مسجد اندر آندا ہے او دی فضیلت کی ہے سنن نبی داؤد اندر روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے میں او دے واسطے روشنی کر دیا گا جیڑا بندہ اندھیرے پیا مسیتے آوے اللہ او دے واسطے روشنی کر دے گا اللہ دی قسم ہے او دے اگے بھی روشنی او دے پچھے بھی روشنی سجے بھی روشنی کھبے بھی روشنی جدو کوئی روشنی نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے اگے پچھے روشنی کر دے گا مکمل نور کر دے گا جیڑا بندہ اندھیرے اندر نماز پڑھنے واسطے آندا ہے قیامت تک اللہ دی قسم ہے روشنی مل جائے گی اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ جان دے مسجد نال پیار کرنے والے آنا اللہ قیامت وال دن پیار کرے گا مسجد نال محبت کرنے والے آنا رب محبت کرے گا قیامت والے دن جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ بہن کام آئے گی نہ بھرا کام آئے گا نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا نہ کوئی سنگی ساتھی کام آئے گا اللہ دی قسم رب اپنے بندے نال بڑا پیار کر دے فرمایا اے میرا بندہ مسیتے جاندہ سی نیرے پیا مسجد اندر جاندہ رہی ہے اے فرمایا میرے نال اج محبت نہیں کرنی ہے اللہ او دے اگے پیچھے روشنی کر دے گا اللہ او دے تے رحمت دا نزول فرما دے گا یار مسیتاں نال پیار کریا کرو مسیتاں نال محبت کریا کرو مسجداں نو آباد کر دیو آئیے لوگوں مسجداں نو آباد کرنا ساڈے اوتے پہلی ذمہ داری ہے آؤ ذرا میں تواڈے سامنے کروایا سناواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے جڑا بندہ مسجداں نو آباد کر دے یار کتنی فضیلت ہے صحیح مسلم اندر روایت نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے مسجد والا آوے اللہ ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کر دے اللہ گناہ معاف کردہ اللہ نیکیاں لکھ دے یار مسیتاں نو اے بھی نہ سمجھیا کرو مسیتاں نال پیار پالو اللہ تھوڑے نال پیار کرے گا ایک صحابی اتنی دوروں آندہ سی کھچر اتے نہیں سوار ہو کے نہیں بلکہ پیدل سفر کر کے مسجد نبی اندر آندہ سی اے میرے اللہ اسی ہر جمعے دعا کرنے ہیں اے میرے اللہ سانو مسجد نبی دی حاضری نصیب فرما دے بھی اللہ بیت اللہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے بھی نبی علیہ السلام نے جدو فرمایا اے میرے صحابہ جنے قدم چل کے آؤ گے اللہ تواڈے ہر قدم دے بدلے اللہ تواڈے گناہ معاف کرے گا اللہ تواڈیاں نیکیاں لکھ دے گا درجے بلند کرے گا غور کرے جے میری بات وال جو نبی علیہ السلام دی سنا رہے ہاں ایک پیر چکو گے ایک گناہ معاف دوجا پیر چکو گے ایک درجہ بلند پھر ایک پیر چکو گے ایک گناہ معاف دوجا پیر چکو گے ایک درجہ بلند پھر ایک پیر چکو گے اللہ تواڈے گناہ معاف کرے گا دوسرا پیر چکو گے اللہ درجے بلند کرے گا منو دسو کائنات اندر کوئی ایسی ہستی ہوئے جو ایسی پیار کرنے والی ہوئے اللہ دی قسم قیامت والے دن ایک ایک نیکی دو بندہ ترسے گا کیوں نہیں مسیتے دوسری ٹائم دے نال آندے اللہ جاندہ جننے قدم چل کے آؤ گے بعض لوگ کہندے ہون گے یار اسی بڑی بڑی دور موٹر سائیکل تے آنے پھر سانو ثواب کیویں ملے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک کے کوئی مشکل نہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کوئی مشکل نہیں اللہ کے کوئی مشکل نہیں جویں صحابہ اکرام نے پوچھے عظیم محبوبہ جنہ جانوراں تے وال نے او تے نیکیاں لب گئیاں تے جنہ جانوراں تے انہاں نوں کیویں نیکیاں لبن گئیاں نبی علیہ السلام فرماندے رب کے کوئی شے مشکل نہیں اللہ نیکیاں دین تے قادر اور قدیر بھی ہے اللہ کے کوئی مشکل نہیں اللہ قادر اور قدیر ساری بادشاہی میرے اللہ دے اختیار اندر ہے میرے اللہ دے ہاتھ اندر ہے لوگ
لوگوں حدیث پاک اندر الفاظ موجود نے، بلکہ رب دے قرآن اندر بھی یہ بات موجود ہے، اللہ دی ایک جناب تلی تے ساری کائنات اللہ دے ہاتھ تے موجود ہے۔ یار میرے رب دا ہاتھ کڈا وڈا ہے جدے دے ساری کائنات ہاتھ تے سما گئی ہے، ساری کائنات میرے اختیار رب دے اختیار اندر ہے۔ اللہ نو نیکیاں دینیاں کوئی مشکل نہیں، اللہ دی قسم مسجداں نال پیار پا لو، نیکیاں لٹ لو اللہ دے کولوں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے مسجد والا آئے گا، حضور فرماندے نے ہر قدم دے بدلے اللہ او دیاں نیکیاں لکھ دے گا، درجے بلند کرے گا، اے انہوں ملے گا جیڑا مسجداں نو آباد کرنے والے نے۔ آئیے لوگوں میں پہلی ذمہ داری بیان کیتی ہے، مسجداں نو آباد کرنا، یا اللہ آباد کرن دی توفیق دے دے۔ آؤ لوگوں مسجداں نو آباد کرنا ساڑھے ہوتے پہلی ذمہ داری ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے دوسری ذمہ داری بیان کراں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنا۔ یار مسجد اڈی سونی بن گئی ہے، جیسی با جماعت نماز نہیں پڑھنی پھر مسجد کیویں ساڑی آباد ہوئے گی؟ اللہ 5 نمازاں نے اللہ با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے لوگوں با جماعت نماز پڑھنی ساڑھے دے دوسری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری کرو گے، نبی علیہ السلام دی حدیث سناوا، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جانوراں کولوں بھی حقوق دا سوال کرے گا۔ نبی علیہ السلام دی صحیح مسلم دی روایت ہے، دنیا چ رہ کے نا ایک سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ٹکر ماری، رب دی عدالت کھڑی، صحیح مسلم دی روایت، فرمایا لے بدلا اے نہ کمی کہ رب دی عدالت گئی ساتھ انصاف ہی نہیں ملے۔ جے رب حساب لین تے آگیا جنوراں کو نو لے لے گا، رب کے کی مشکل ہے؟ رب نو کون پوچھن تے قادر ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ نو۔ یار جے رب ہے اس حق کو دی گل کر دیا تے جڑیاں مسیتاں دے ساڑھے دے حق نے، جے اسی پورا نہ کریے تے رب سانو نہیں پوچھے گا۔ مسجد بنا لی ایڈی خوبصورت، آباد کرو مسجد نو۔ دوسری ذمہ داری ہے با جماعت نماز پڑھنی ہے، با جماعت نماز پڑھنی ساڑھے دے دوسری ذمہ داری ہے۔ آئیے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ فرماتے نے نماز قائم کرو۔ یار اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بار بار نماز دے بارے فرمایا، یار نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سنو الفاظ قرآن پاک دے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکاة ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تے رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو۔ اللہ دی قسم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو مراد فرمایا نماز پڑھو نمازیاں دے نال مل کے، رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال۔ وہ کتھے ہوندے نے؟ مسیتاں چ ہوندے نے۔ لہذا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نماز با جماعت پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے ذرا سنیے یار کتنی بڑی وعید نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام دی کفیت کی ہوندی سی، اما عائشہ فرماندیاں نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نال محوے گفتگو ہوندے، پیار محبتیاں گلاں کر دے، بلال اذان دین دے، نبی پاک دے پاک کناں چ آواز آندی، حضور علیہ السلام دی اے کفیت ہو جاندی سی جویں سانو جان دے نہیں ہوندی۔ بولو سانو جان دے، سانو جان دے نہیں ہوندے، اے حضور دی کفیت ہوندی سی۔ جے نبی علیہ السلام نے قمیض ادھی پائی ادھی نہیں پائی، ایک پیر پایا دوجا نسدیاں پایا، چلو مسیت ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہر مسلمان نو دے دے۔ نبی علیہ السلام دی کفیت نماز با جماعت، توجہ فرمایا جے یار او بھی کفیت واڑے علم اندر نبی علیہ السلام اپنی زندگی دے آخری لمحات اندر نے حضرت علی تے عباس دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک مسجد جماعت نہ نماز پڑھنے واسطے آ رہے ہیں۔ حضور دے پیر زمین تے ایسا لکیراں بناندے جا رہے ہیں۔
حضور علیہ السلام علی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے یار مسیتے آ رہے نے تے رب نے سانو ہاتھ بھی صحیح دیتے تے پیر بھی صحیح دیتے تے پھر بھی مسیتے رب دا شکر نہ ادا کریے تے پھر اللہ دی سپردی ہے اللہ باجماع نماز دی توفیق عطا فرماتے غور کرے آج جو میں پیغام توڑے تک دینا چاہ رہا سننا نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور نہ دی سنے آجے نبی علیہ السلام دے نبی نے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے ایک دن مکے دے سردار نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے نے کیونکہ مکے دے جڑے سردار نے اے صحابہ نعوذ باللہ بڑے برے سمجھ دے سن ایک کہندے سی یہ ساڑھے نعوذ باللہ کمی کمین نے اللہ جان دے صحابہ دے بارے اے انہاں دے عزائم تھے انہاں دے خیالات نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو بڑا برا سمجھیا کر دے اللہ دی قسم صحابہ دی شان میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہوں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دی بات سنیا دے کتنا مقام ہے کتنی شان ہے کتنی عزت ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے ایسرا مکہ دے سردار نبی پاک کو بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ السلام انہوں نے تعلیم دین واسطے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نبی علیہ السلام نے ویکیا حضور علیہ السلام دے متھے دے وال پہ گئے متھے تے بال پہ گئے نبی علیہ السلام دے متھے تے بال پہ گئے یار رب نو برداشت نہ ہویا کہ یار صحابی والوں ویکے نبی علیہ السلام دی پشانی مبارک تے بال پہ جان نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ نفرت دے نال نہیں سی پائے حضور علیہ السلام دے بل تاں پہ گئے انہوں آنا نہیں سی چاہیدہ ہو سکتا ہے اٹھ کے ناسی نہ جام چلے نہ جان حضرت عبداللہ نو آنا نہیں سی چاہیدہ نبی علیہ السلام دی پشانی تے بل پین دی دیر فرمایا جبریل فرمایا جی رب جلیل فرمایا لے جا میرا قرآن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جی کیڑیاں ایتاں نے فرمایا کہ عبسا وتولا ان جاءہ العاما و عبداللہ ابن مکتوم اللہ جتھے لیٹے نے اللہ عبداللہ دی قبر تے بے شمار احمدہ فرما دے عبسا وتولا ان جاءہ العاما وما یدریک لعلہ یزکا لوگو اللہ پاک نے سورہ نازل فرما دیتی ہے عبداللہ دی شان اندر قرآن نازل فرما چھوڑے ہے فرمایا محبوب جی اے او صحابہ نے جنہاں نے توڑے واسطے گھر بار چھڑ دیتے مارا کھا دیا نے مکے دے سردار مسلمان بن دے نے بڑن نہیں بن دے نہ بڑن فرمایا محبوب جی توڑی پشانی تے وال پہ گیا ہے منو رب نو آسمان تے برداشت نہیں ہویا عبداللہ والوں وے کہ توڑی پشانی تے وال پہ جان میں رب کو برداشت نہیں ہویا او عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے کول آئے نے فرمایا محبوب جی باجماع نماز دی اہمیت تے غور کرے آجے لوگوں مسجد دی دوسری ذمہ داری ہے جماعت نہ نماز پڑھنی ہے حضرت عبداللہ حضور کول آئے آگے فرمانے لگے محبوب فجر دی نماز عشاء دی نماز ویلے منو لے آن والا کوئی نہیں اندھیرا ہوندے فرمایا ظہر عصر مغرب چلو منو کوئی لے کے آن والا چھوڑن والا موجود ہوندے لوگوں جڑا باجماعت نماز نہیں پڑھدا توجہ نہ سن لے آجے جدے دل میں نماز بعد جماعت دی اہمیت ختم ہو چکی ہے حضور علیہ السلام دی روایت سنے آجے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم اندر روایت ہے عبداللہ فرمایا محبوب جی اندھیرے دی نماز منو کار پڑھ لین دی اجازت دے دیو کوئی رہبر منو لیان والا بھی کوئی نہیں ہے محبوب جی ٹوئے ٹبے نے سپاں دا خطرہ ہے بچھواں دا خطرہ ہے اور کانٹے دار درخت نے میں اٹک جاننا محبوب جی منو کار پڑھ لین دی اجازت دے دیو میری اکھاں بھی کوئی نہیں نبی نے صحابی نے یار اللہ نے سانو اکھاں بھی صحیح سلامت دیتی آنے اللہ نے سانو سارے عذاب صحیح سلامت دیتے نے ازی پھر بھی مسجد و آباد کرنے واتے مسیطے نہیں آندے نبی علیہ السلام نے سنیا آپ علیہ السلام نے فرمایا حل تسمع النداء فرمایا عبداللہ کیا تو اذان دی آواز سننے فرمایا وفی روایت ایک روایت
روایت اندر الفاظ نے حل تسمعو حی علی الصلاۃ، فرمایا عبداللہ کیا تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ جدو مؤذن حی علی الصلاۃ کہندے تو کیا حی علی الصلاۃ دے الفاظ سننے؟ فرمایا محبوب جی ہاں حی علی الفلاح میں سننا، حی علی الصلاۃ دا معنی کی ہوندے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح دا معنی کی ہوندے آؤ فلاح کامیابی دی طرف۔ اللہ دی قسم نہ مال اندر کامیابی ہے، نہ بیوی بچیاں اندر کامیابی ہے، نہ اللہ حسب نسب اندر کامیابی ہے۔ اللہ دی قسم اگر کامیابی ہے نماز اندر کامیابی ہے، نماز اندر کامیابی و کامرانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کیا تو حی علی الصلاۃ سننے؟ فرمایا جی محبوب جی۔ فرمایا لا آجد لکا رخصا، صحیح مسلم دی جنوے بات سمجھ آ گئی اللہ جان دے او کدی بات جماعت نماز پیچھے نہیں رہ سکتا۔ حضور فرمایا اے عبداللہ جے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز سننا ہے، فرمایا میں محمد تینوں اجازت نہیں دیندا گھر نماز پڑھن دی، جویں مرضی ہو آ کے مسجد تینوں نماز با جماعت پڑھنی پینی ہے۔ اے میرے اللہ سانو ساریاں نو با جماعت مسجد آ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی نے صحابی نے حضور نے رخصت نہیں دیتی۔ آئیے یار گل غور نہ سنے جو میں پیغام دے رہا ہوں، مسجد دی ذمہ داری دوسری پہلی ذمہ داری مسجد نو آباد کرو، مسجد دی دوسری ذمہ داری با جماعت نماز پڑھو۔ آئیے لوگ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت پڑھنی چاہ رہا ہوں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے اسی اپنے کاروبار نو ترجیح دینے یا نماز نو ترجیح نہیں دیندے، اسی اپنی دکاناں نو ترجیح دینے یا اسی نماز نو ترجیح نہیں دیندے۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک واقعہ صحابی دا بیان کراں۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے فرمایا اپنی دکان تے بیٹھے نے کاروبار کر رہے نے، لوگ سودا تل گیا ہے بس پا کے دینا، تھیلے اندر پا کے دینا ہے، پیسے لینے نے تے انہیں چلے جانا، لوگوں ترازو اندر سامان تل گیا ہے۔ ادھروں مؤذن نے اذان کہی اللہ اکبر، اللہ اکبر دا معنی جنوں سمجھ آ گیا، ادا معنی ہے اللہ دیا بندیا تیری دکان وڈی نہیں رب وڈا ہے، تیرا کاروبار وڈا نہیں رب وڈا ہے، تیری بینک بیلنس وڈی نہیں رب بڑا ہے، چھوڑ دے سارے کاروبار اللہ اکبر، آجا مسجد نماز پڑھ مسجد اندر آجا۔ اللہ اکبر دا معنی ہوندہ ہے سارے کاروبار چھوٹے مل کے بولو رب وڈا ہے۔ آئیے ذرا غور نہ سنیا جائے، ادھر صحابی رسول دے کنا اندر آواز پہ گئی ہے، سانو پتہ ہی نہیں لگتا مؤذن کی کہہ رہے ترجمہ ہی نہیں آندا، سانو کی پتہ چلے، سانو کی پتہ چلے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا کی معنی ہے۔ اللہ دی قسم ہے ادھر صحابی رسول نے ایسا سامان تول لیا ہے پا کے دینا صرف اینا کی ٹائم لگنا ہے، فرمان لگے میں نہیں پہلے نماز پھر کاروبار، کہنے لگا یار پیسے لیتے سامان مینوں دے دے، فرمایا نہیں نہیں اذان دا ٹائم ہو گیا، جماعت دا ٹائم ہو گیا، نماز دا وقت شروع ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے آواں گا پھر میں تینوں سامان دیواں گا، میں تینوں سامان نہیں دینا۔ یار گل غور نہ سنیا جائے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نہیں انہیں پیسے دی لالچ کی تھی، نہیں انہیں کاروبار دی لالچ کی تھی، اپنا سامان رکھیا نہیں وکدا نہ وکے، کہن لگے تالا کنڈی لائی تے اپنا مسجد آ رہا مسجد نبوی اندر آ رہا ہے، واؤ پیاریا تسی اجے مسجد آئے نہیں، جبریل علیہ السلام قرآن لے کے پہلے نبی پاک کو لا گیا، آگے جبریل فرمایا محبوب جی توڑا فلانا صحابی آ رہا ہے، انہوں سنا دیا جے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ، لوگ نے جنہ دی تجارت نالوں کاروبار تے تجارت بینک بیلنس دولت نماز تو نہیں روک دی۔ او میرے او ویریو جدو جمعہ دا ٹائم ہو جائے، فجر زور اثر مغرب عشاء دا ٹائم ہو جائے، میں دعاڑے اگے بہت بانا گزارش کرانگا یار دکانہ بند کر دیا کرو، یار ایک گھنٹہ اللہ دی ذات نو لوگوں 8 کے جناب دن اندر ایک گھنٹہ اللہ دی ذات واسطے نکال لیا کر، فجر زور ویلے اثر ویلے مغرب عشاء ویلے
10-15 منٹ کڈ لیا کر، جی ایک گاہک جائے گا رب دی قسم 20 گاہک آن گے، ایک گاہک چلے جائے گا تو 20 تے آن گے نا، اللہ کنی برکت پا دے گا۔ آئیے ذرا سنیے یار، قرآن پاک دی آیت پڑھ کے سنائیے، صحابی رسول دا واقعہ تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، سنن نبی جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو جامع ترمذی دی غور نہ سنے، آج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من سمع النداء فلم یاتہ، من سمع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ اذان سن کے اپنی دکان تے بیٹھا رہے، اپنے مکان تے بیٹھا رہے، اپنے کاروبار تے بیٹھا رہے، پڑھ لینے نماز کوئی نہیں خیار ہے، پڑھ لینے جماعت گزر گئی، یقین جانو کئی دوست کہنے نے یار بس میں آن لگا تھی گاہک آ گیا، لیٹ ہو گئے، جماعت لنگ گئی۔ حضور علیہ السلام دی حدیث سنیا جے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اذان سن کے بیٹھا رہے فلم یاتی، نماز واسطے نہ آوے، جماعت ہو گئی ہے، بولو بولو جماعت ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ اگر وہ بندہ ایویں جماعت ضائع کر کے مسیتے آگے کلیا نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی نماز قبول نہیں کرے گا، اللہ دی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی دی صحیح حدیث تانوں سنا رہا جے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سن کے لوگو جماعت تو بعد آ کے اپنی کلیا نماز پڑھے، ہاں کوئی عذر ہوئے تے عذر بعد دی گل ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایویں نماز ضائع کر کے آ گیا کلا پڑھدا ہے، اللہ دی نماز نو قبول نہیں کرے گا۔ آئیے لوگو تیسری بات، تیسری ذمہ داری مسجد کی ہے، لوگو مسجد دے اندر قرآن دی تعلیم ہوئے، لوگو قرآن پاک دی جناب تعلیم مسجد دے اندر، مسجد دی آباد کاری دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ سنو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیونکہ عرب دے اندر نا سرخ اونٹ جڑا سی نا، آج تسی حساب لا لو جڑی سب تو مہنگی گڈی ہے نا، یہ عرب دے اندر ہو سی سرخ اونٹ، تے سرخ اونٹ میرے تواڈے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لندہ آنے میں کہڑا بندہ چاہتا کہ جنہوں 2 اونٹنیاں ملن، فرمایا یا اصلہ کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاوے مسیتے 1-2 ایتاں پڑھ لیا کرے، ادھی تلاوت کرے، سکھے۔ حضور فرما دے نے جڑا قرآن دیا 2 ایتاں سکھ لیندہ ہے، اس طرح سمجھو اللہ نے 2 اونٹنیاں انہوں دے چھڑیاں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جڑا 3 پڑھے 3 اونٹنیاں، 4 پڑھے 4 اونٹنیاں، 5 پڑھے 6 پڑھے، جنیاں پڑھتا جائے گا انیاں اونٹنیاں بولو اللہ دیندہ جائے گا۔ سنو آخری بات توجہ دے نال، میں جو پیغام دینا چاہنا مسجد دے حوالے نہ ساڑی ذمہ داری کی ہے، مسجد دے اندر دروس ہونے چاہیے دینے، کوئی نہ کوئی عالم دین آئے درس قرآن دوے، درس حدیث دوے، لوگو اے مسجد دی آباد کاری دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ سنو نبی علیہ السلام دے صحابہ کے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھ کے لوگانو اس طرح قرآن و حدیث دیاں باتاں سمجھایا کر دے، سکھلایا کر دے۔ آئیے ذرا سنیے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک اور گل سنیا جے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد والے ساڑی ذمہ داری کی ہے مسجد دی صفائی کرنی ہے، بولو بولو مسجد دی۔ لو میں کہنا جڑا سب تو بہتا غریب ہے نا، جیسے گھر روٹی با مشکل پکدی ہے، اور مسیدیاں لیٹرینہ صاف کریا کرے، انشاءاللہ اللہ رحمت دے سارے خزانے دروازے اللہ کھول دے۔ میں تو انہوں پہلے بھی واقعہ سنایا دی حافظ عبدالوہاب صاحب روپڑی حافظہ اللہ تعالیٰ دا لاہور دا سچا واقعہ، تو اڑے علم اندر میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، تو لہذا ساڑھی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام مسیتے آئے، ایک بیکھا دیوار نہ تھک چمڑیا آیا، کھنگار جنہوں کہنے کھنگار،
وہ کسی نے ادھر سٹیا چمڑ گیا، نبی علیہ السلام نے اپنے ناخن مبارک نہ صفائی کیتی. سبحان اللہ. اے جڑا مسجد دی صفائی کردا ساڈے کپڑیاں تے گرد و غبار پیندی ہے نا، اے جنت دیاں حوراں دا حق مہر جے. او چاہیدیاں تانوں حوراں بولو تے صحیح. بابے بول دے نے منڈے کوئی نہیں بولے. چلو اللہ سارے نوں دے دے. اچھی کو آمین. حوراں پتہ کی کہن گیاں، او یا اللہ ادھے نال ساڈی شادی کرن لگا نا تے حق مہر اسی یہ ایڑا مسجد دی صفائی کردیا گرد و غبار پئی سی نا، اے ہی ساڈا حق مہر بن دے. مسجد دی صفائی کرنا کتنا اجر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد دی تعمیر، بولو مسجد دی تعمیر کرنا کتنا بڑا اجر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام من بنا للہ مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. صحیح بخاری اندر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دا گھر مسجد، اللہ دا گھر مسجد زمین تے بناوندا ہے، اللہ او دا محل اپنی جنت اندر بنا دیندا. ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری نے مزدور حضرت اسماعیل نے، مستری حضرت ابراہیم نے، مزدور اسماعیل نے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے، اسماعیل پتھر پکڑا رہے نے، ابراہیم پتھر جوڑ رہے نے. لوگو انبیاء دا شیوہ مسیطہ بنانیاں انبیاء دا شیوہ ہے. آؤ ذرا سنیے مسجد نبوی جدو بنی ہے، لوگو نبی علیہ السلام دے ریشم نالو زیادہ نرم ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے. ایک صحابی نو نبی پاک نے ہاتھ لایا، فرمان دے نے اللہ دی قسم برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہاتھ نبی پاک دا. او دی میں ٹھنڈک دل اندر محسوس کیتی ہے. نبی علیہ السلام اپنے پیارے تے نرم ہتھاں دے نال، حضور علیہ السلام مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام لوگو حضور گارا پکڑا رہے نے، پتھر پکڑا رہے نے. انبیاء دا شیوہ مسیطہ بنانیاں، ایمان والیاں دا شیوہ مسلماناں دا شیوہ ہے. مسجدہ بنانیاں نبی علیہ السلام دے صحابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی بن دی ہے. بھئی غور کرے آجے حضرت عمار دی کانڈ تے پر جناب ایسا مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی تے گارا پکڑا رہے نے. حضور علیہ السلام نو پتا چل گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمار دے جسم تے مٹی لگی ہوئی ہے، اور لوگوں مسیطہ نال پیار کرو، مسیطہ نال محبت کرو. نبی علیہ السلام بھی محبت کر دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا میرے عمار دی کانڈ تے مٹی لگی ہوئی ہے. نالے نبی علیہ السلام مٹی چاڑ دینے، نالے نبی پاک عمار نو دعاواں دے رہے ہیں. آئیے لوگوں آخری بات، میری بات ختم ہون لگی ہے، توجہ فرمایا جے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو قبا اندر آئے، قبا بستی اندر آئے نے، نبی علیہ السلام نے دیکھیا مسجد کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا. نبی علیہ السلام ابو ایوب انصاری دے کچے کوٹھے اندر رہ رہے نے. نبی علیہ السلام نے مسجد قبا دی تعمیر کی ہے. نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے بنایا ہے تے محبت نہ بولو کی بنایا ہے، سارے مل کے بولو گھر رب دا بنایا. کی بنایا ہے؟ گھر رب دا بنایا ہے. لہذا میرے محترم بھائیو اللہ دا گھر اس زمین تے اللہ دے ہاں سب تو افضل عمل ہے. جیڑا بندہ مسجد دی محبت کرے، مسجد دی عبادت کاری اندر حصہ لوے، مسجد دی تعمیرات اندر حصہ لے، اللہ دے ہاں بندہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا محبوب ہے. اس واسطے میرے بھائی جتھے بھی کام ہوندا ہوئے مسجد دا بڑھ چڑھ کے اتھے حصہ تساں انشاءاللہ پانا ہے. تے گل غور نہ سنے اج اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹھ جا.